یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ جس طرح سے مال میں سے اللہ کا حق نکالا جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مال اور مال والا دونوں پاک ہوتے ہیں، گناہ ان کے معاف ہوتے ہیں۔ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان کے خاص مال میں اللہ کا ایک خاص حق رکھا گیا ہے۔ اس نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے اور مالک پاک ہوتا ہے، دونوں کا میل نکلتا ہے، دونوں کے گناہ نکلتے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ ہے جو ایک خاص صدقہ ہے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے۔ آج قرآن پاک میں یہ آیت آئے گی انما الصدقات للفقراء، وہاں صدقات سے زکوٰۃ مراد۔ ایک صدقہ ہوتا صدقہ نافلہ، اور ایک صدقہ ہوتا مفروضہ۔ صدقہ مفروضہ کے لیے زکوٰۃ لفظ خاص ہو گیا، پراپر ورڈ زکوٰۃ ہے۔ اور جو صدقہ نافلہ رہا، اس کے لیے نافلہ لفظ ہٹا کر کے صدقہ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم گھروں میں ایک ڈبیا رکھ لیتے ہیں، اس میں روز 25 پینی 50 پینی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ علائیں بلائیں دور ہوں، پھر وہ رقم غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور جو بھی صدقہ ہے وہ غریب تک پہنچانا ہے، چاہے فرض صدقہ ہے وہ بھی غریب تک پہنچانا ہے، نفل صدقہ ہے وہ بھی غریب تک پہنچانا ہے۔ اور جو آپ مالدار کو دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے، غریب کو ہدیہ نہیں ہوتا۔ غریب کو جو آپ دیں گے وہ صدقہ ہے، اور مالدار کو جو آپ دیں گے، دوست کو، رشتہ دار کو، حبیب کو، قریب کو، تو وہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے اور ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ فرق پھر کیا ہے؟ فرق صدقے میں غریب کی حاجت روائی مقصود ہوتی ہے، اور ہدیے میں مہدہ لہو کی خوشنودی مطلوب ہوتی۔ صدقے میں غریب کی حاجت روائی، اس کی ضرورت پوری کرنا پیش نظر ہوتا ہے، اور ہدیے میں جس کو ہدیہ دیا گیا ہو اس کی خوشنودی، اس کی خوشی پیش نظر ہوتی ہے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے، ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے، ہدیہ مالدار کو دیا جاتا ہے۔ غریب کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے اگر اس کی حاجت روائی پیش نظر نہ ہو۔ جیسے بہن غریب ہے، اس کو ماں آتی ہے تو ماں باپ گفٹ دیتے، کوئی زکوٰۃ تھوڑی دیتے۔ بیٹی آتی ہے تو ماں باپ دیتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں ہے، غریب کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہدیہ غریب کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن صدقہ غریب ہی کو دیا جائے گا، مالدار کو نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے، صدقہ مفروضہ، جس کا فائدہ مال اور مال والا دونوں پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔
حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ لیں، آپ اس صدقے کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کریں گے اور کلین کریں گے۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سے اور صدقہ واجبہ سے خود آدمی پاک ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے۔ اور یہ تو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو یہ کپڑے میں سے میل نکل گیا تو کپڑا صاف ہو گیا نہیں ہوا؟ تو زکوٰۃ سے اور صدقہ واجبہ سے آدمی بھی کلین ہوتا ہے اور مال بھی کلین ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان والکذب والزور یحضران البیع فشوبوا بیعکم بصدقۃ۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں شاپ میں، تو اس میں دو چیزیں براجمان ہوتی ہیں، بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے اور ایک جھوٹ، اور جھوٹ کا اعلیٰ درجہ قسمیں کھا کر جھوٹ بولنا، زور۔ یہ دو چیزیں بے میں بیٹھی ہی رہتی ہیں، لہذا اپنے کاروبار کی صدقے کے ساتھ ملونی کرو۔ ملونی دو برتن ہیں، اس میں دو چیزیں الگ الگ ہیں، تو اس میں یوں ڈالیں گے، 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 مل گئے، مکسچر ہو گئے۔ تو فرمایا اپنے کاروبار کے صدقے کے ساتھ مکسچر کرو، ملونی کرو، تاکہ وہ شیطان نے کاروبار میں جو گڑبڑ کروائی ہے، جھوٹ بولے ہیں، قسمیں کھا کر جھوٹ بولے ہیں، یہ گناہ اس سے معاف ہو۔ معلوم ہوا کہ مال میں جو گڑبڑیں آتی ہیں، صدقہ چاہے نافلہ ہو، مفروضہ ہو، زکوٰۃ ہو، غیر زکوٰۃ ہو، اس مال کے اندر سے بھی میل ہٹتا ہے، نکلتا ہے زکوٰۃ اور صدقے سے، اور آدمی بھی کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ پھر ایک مال وہ ہے، وہ ایک صدقہ وہ ہے جس میں سے صرف صدقہ دینے والا پاک ہوتا ہے اور اس کے روزے کمیوں سے وہی اس سے پاک ہوتے ہیں۔ ہم مہینہ پر روزے رکھتے ہیں تو روزوں میں کچھ نہ کچھ کمی آ ہی جاتی ہے۔ روزے میں جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، روزے میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، روزے میں غلط بات بھی کر دیتے ہیں، مکروہ کام بھی کر دیتے ہیں، روزہ ٹوٹا نہیں، روزہ صحیح ہو گیا۔ یہ جو گڑبڑیں ہیں، یہ روزوں میں سے ساری گڑبڑیں نکل جائے اور آدمی میں سے گڑبڑیں نکل جائے۔ ایک تو صدقہ ہے جس سے آدمی اور مال میں سے نکلتا ہے، ایک ہے صدقہ جس میں سے آدمی اور اس کے روزوں میں سے کوتاہیاں نکلتی، وہ صدقۃ الفطر ہے۔ الفطر کے معنی ہیں رمضان کے روزے پورے ہو گئے، اسی لیے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں، روزے پورے ہونے کی خوشی۔ عید الفطر کے معنی ہے روزے پورے ہونے کی خوشی، اور یہ صدقۃ الفطر ہے، روزے پورے ہونے کی وجہ سے خیرات۔ یہ جو خیرات ہے، اس سے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہوں گی، اور آدمی کے اندر جو گناہ ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، دونوں چیزیں اسے نکلتے ہیں۔ یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے؟
وہ آپ بتا دیجئے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ٹائم میں بتا دوں۔ زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں، ایک نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور نصاب کا مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں ایک پورا سال گزر جائے اس حال میں کہ یہ نصاب اس کے پاس رہا، نصاب سے گھٹ نہیں گیا، بڑھا کوئی حرج نہیں، باقی نصاب اس کے پاس رہا ایک سال، اس کو حولان حول کہتے ہیں، سال گزرنا، ایک سال نصاب اس کے پاس رہا تو اب زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا۔ جس دن نصاب کا مالک ہوا تھا زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ابھی نکالنا فرض نہیں۔ جب حولان حول ہو جائے، سال پورا ہو جائے، اب زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر اس سے پہلے نصاب گھٹ جائے یا خرچ ہو جائے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی مگر وہ ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ سال بھر نصاب نہیں رہا۔ دو چیزیں اکٹھا ہو جائے، نصاب کا مالک بھی ہوا، وہ نصاب سال بھر اس کے پاس اکٹھا بھی رہا، تو اب زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ تو وہ وجوب، زکوٰۃ کا وجوب آیا تھا جب سے نصاب کا مالک بنا تھا، وہاں سے وجوب آیا تھا، اور جب سال پورا ہوا تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب آیا۔ بس ایک شخص نصاب کا مالک ہی نہیں اور یوں فرض کیا کہ میرے پاس $10,000 ہوں گے اور میں ابھی سے 10 سال کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، یہ بیکار بات ہے۔ بھئی تیرے پاس تو نصاب ہے ہی نہیں کہ میں جب آئندہ فیوچر میں نصاب کا مالک ہوں گا تو ابھی سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، ابھی سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ جو اس نے دے دیا یہ خیرات ہے، پھر جب فیوچر میں اگر اللہ نے چاہا اور وہ نصاب کا مالک ہوا تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سال پورا ہوگا تو اب زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ جو ایڈوانس گئی بیکار ہے، بیکار نہیں، وہ خیرات ہے، اس کا ثواب ملے گا، وہ اس نصاب مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص نصاب کا مالک ہے مگر سال پورا نہیں ہوا، اس نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دے ڈالی، نصاب کا مالک ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب 5 سال کی اس نے ایڈوانس زکوٰۃ دے دی، درست ہے، اور ہر سال جتنی زکوٰۃ، ہر سال کی زکوٰۃ لیس ہوتی چلی جائے گی، اور اس نے 5 سال کی زکوٰۃ پہلے دے دی تھی، درست ہے۔ تو نصاب کا مالک ہوا، زکوٰۃ واجب ہوئی، اب ایڈوانس دے سکتے۔ تیسرا مسئلہ، نصاب کا مالک بھی ہے، سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ واجب بھی ہو گئی، نکالنا بھی واجب ہوا، مگر نہیں نکالی تو نکال بھئی، کب تک نکالنی ہے؟ جب تک تیری زندگی میں سانس ہے، جب تک سانس چل رہا ہے، موت کے آخری لمحے تک نکالنی ہے، اور نہیں نکالی تو پھر آخرت میں حساب ہونا ہے۔ حساب کیا ہوگا؟ حدیثوں میں پوری وضاحت آئی ہے کہ اگر جانور ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو میدان قیامت میں اسے لٹایا جائے گا، اور اس کے اونٹ، گائیں، بھینسیں، بکریاں اس کے اوپر چلتے جائیں گے، گھرونتے جائیں گے، سینگ مارتے جائیں گے، اور پوری کیو ہوگی۔ جب لائن آخری اونٹ یہ گزرے گا تو پہلا والا اونٹ یوں گھوم کر لائن میں آ چکا ہوگا، اور پورے قیامت کے دن میں جو 50,000 سال کا دن ہے یہی عذاب ہوتا رہے۔ اور اگر سونا چاندی کرنسی گولڈ سلور ہے تو آج آیت آ رہی ہے کہ اس کی تختیاں بنائی جائیں گے، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پہلوؤں میں داغا جائے گا، پیٹھوں میں داغا جائے گا، جبڑوں میں داغا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ سونا اور چاندی سانپ بنیں گے، بڑا زہریلا، اور اس کے گلے میں وہ سانپ لپٹے گا، اور وہ اس کے منہ کے سامنے منہ لا کر کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ تھا، یوں ڈنک مارے گا اور کاٹے گا۔
اس لیے بہرحال زکوٰۃ نکالنی ہے، نہیں نکالی تو آگے یہ نتائج ہیں اس کے۔ تو تین مسئلے ہوئے، نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، نکالو گے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں ایڈوانس زکوٰۃ دے دو، 1 سال کی، 1 سال سے زیادہ کی دے سکتے ہو۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب بہرحال زندگی میں نکالنی ہے، اور یہ قضا نہیں ہے، ادا ہے۔ یہ میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھایا۔ اب صدقۃ الفطر کا مسئلہ سمجھو۔ صدقۃ الفطر، روزے نمٹ گئے، اس روزے نمٹنے کی وجہ سے صدقۃ الفطر۔ یہاں 2 چیزیں، نفس وجوب اور وجوب ادا، ایک ساتھ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھو نماز میں جب نماز واجب ہوئی اسی وقت ادا کرنی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ روزہ رمضان آ گیا، روزے واجب بھی ہوئے اور ادا بھی کرنے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں نصاب کے مالک ہوئے، وہاں وجوب آیا تھا، زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اور حولان حول پر سال پورا ہونے پر نکالنا واجب ہوا تھا، 2 چیزیں الگ الگ ہوئی تھی۔ تو صدقۃ الفطر میں نفس وجوب اور وجوب ادا ایک ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، نماز اور روزے کی طرح، یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی صدقۃ الفطر کا حکم ہے، وہ بھی مالی عبادت ہے، یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ یہ بدنی عبادتیں ہیں، وہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور زکوٰۃ و صدقۃ الفطر مالی عبادتیں ہیں، اس میں نفس وجوب الگ ہے، وجوب ادا الگ ہے۔ صدقۃ الفطر انسان پر واجب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وجود ہو جائے۔ جب تک بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کے ذمہ صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جب دنیا میں بچہ وجود ہو گیا، دنیا میں پیدا ہو گیا، اب صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کیونکہ یہ صدقۃ الفطر یہ ڈیلی مینٹیننس ہے، یومیہ خرچہ ہے۔ جو غربا دہاڑی پر کام کرتے ہیں، روزانہ کام کرتے ہیں، روز کی مزدوری لاتے ہیں اور روز کا گزارا کرتے ہیں، اس کے لیے اردو کا لفظ ہے دہاڑی۔ تو جو لوگ دہاڑی پر گزارا کرتے ہیں، اگر ان کو عید کے دن کچھ نہیں ملے گا تو بیچارے کا مجبوراً کام پہ جائیں گے، اور مجبوراً کام پہ جائیں گے تو عید کی خوشی میں وہ کیسے شامل ہوں گے؟ مان لو کہ فجر کے بعد فوراً عید کی 2 رکعتیں پڑھ لی مگر فوراً 2 رکعتیں پڑھ کر کے کار لے کر ٹیکسی چلانے جا رہا ہے، بس لے کر بس چلانے جا رہا ہے، جاب پر جا رہا ہے، تو خوشی کہاں ہوئی؟ 1 دن کی چھٹی ملتی ہے تب آپ لوگ اچھلتے کودتے ہیں، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ تو 1 دن کی چھٹی ملے گی جبھی تو خوشی ہوگی۔ اس لیے یہ صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ غریبوں تک یہ پہنچاؤ تاکہ عید کے دن کمانے کی فکر انہیں نہ رہے، اور ان کو 24 گھنٹے کی ریلیکس مل جائے، اور وہ خوشی میں، مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں وہ شریک ہو۔ تو 24 گھنٹے کا خرچہ گزارا۔ اور ہر شخص اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، جتنا اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو، مالدار ہو تو اتنا ڈبل خرچ کرو، اتنا خود کھاؤ، اتنا غریب کو دو، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ لہذا رأس یمونہ ویلی علیہ، رأس یمونہ ویلی علیہ، راس ہیڈ، سر، ذات جس کا خرچہ برداشت کرتا ہے، یمونہ، اور جس پر سرپرستی کرتا ہے، یہ 2 چیزیں اکٹھا ہو جائیں،
جس کا خرچہ برداشت کرتا ہے اور جس کی سرپرستی کرتا ہے، یہ ہے سبب، اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ہم اپنی ذات کا ہم خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، کما کر کھاتے ہیں اپنے لیے، اور اپنے اوپر کنٹرول بھی خود کرتے ہیں، اپنی سرپرستی بھی خود کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو نابالغ اولاد ہے، ان پر خرچ ہم کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری، اور ان کی سرپرستی ہم کرتے ہیں، ان پر کنٹرول ہم کرتے ہیں۔ لہذا آدمی پر اپنا بھی خرچہ واجب ہوتا ہے، اور اپنا بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی نہیں، لڑکا بالغ ہو گیا، اب لڑکے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں رہا۔ باپ خرچ کرے اس کی خوشی، لیکن اس کے ذمہ واجب نہیں رہا۔ اب جب لڑکا بالغ ہو گیا، اب اسے خود کمانا ہے اور کھانا ہے، باپ کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں رہا۔ لہذا جو لڑکا بالغ ہو گیا، اس کا صدقہ فطر اب باپ کے ذمہ نہیں رہا۔ اب باپ کے ذمہ اس کا خرچہ بھی واجب نہیں ہے، اور باپ اس پر کنٹرول بھی نہیں کرتا۔ لڑکا بالغ ہو گیا، باپ کیا کہے گا؟ لہذا بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر باپ کے ذمے نہیں ہے۔ اگر اولاد صاحب نصاب ہے تو ان کے ذمے اپنے مال میں سے صدقہ ہوگا، باپ کے ذمے نہیں۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمے نہیں۔ کیوں؟ بیوی کی خرچہ تو شوہر دیتا ہے، لیکن سرپرستی شوہر نہیں کرتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا۔ شوہر، عورت خود اپنے نفس پر کنٹرول کرتی۔ شوہر کیپر ہے، کیپر، KEEPER، جیسے گیٹ کیپر میں جو کیپر ہے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ شوہر کیپر تو ہے، نگران تو ہے، نظر تو عورت پر رکھے گا، کنٹرول تو رکھے گا، لیکن سرپرستی نہیں کرے گا۔ سرپرستی ہر بالغ پر سرپرستی اس کی ہی سیلف ہے۔ میں ہوں، مجھ پر جب میں بالغ ہو گیا تو میرے اوپر سرپرستی میری اپنی ہے۔ میری وائف ہے جو وہ اس کے اوپر سرپرستی اس کی اپنی ہے، لیکن پورا کارخانہ چل رہا ہے، اس میں گیٹ کیپر ہے، وہ سارے کارخانے پر کون آیا کون گیا، کیسا آیا کیسا گیا، اس پر نظر رکھے گا۔ ایسے شوہر کو کیپر بنایا گیا فیملی کا، وہ پوری فیملی کے اوپر نظر رکھے گا، کیا ضرورت ہے؟ لیکن عورت پر سرپرستی عورت ہی کی۔ اسی وجہ سے وقت آئے گا عورت پر نماز فرض ہے، وقت آئے گا عورت پر روزے فرض ہیں۔ اگر شوہر کی سرپرستی ہوتی تو اس پر روزے نماز فرض نہیں ہوتے۔ جیسے نابالغ اولاد پر سرپرستی باپ کی ہے تو نابالغ اولاد پر روزے نماز فرض نہیں ہے، اور جو روزے نماز پڑھتے ہیں وہ ٹریننگ ہے، رہل سہل ہے، عادت ڈالنا ہے۔ بہرحال اسے سمجھ لو کہ بیوی کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے، لیکن بیوی کے نفس پر سرپرستی عورت کی اپنی ہے۔ اس لیے اگر بیوی کے پاس مال ہے تو بیوی کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خود نکالنی ہے، شوہر کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب عید کا دن آئے گا اور عورت صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنا صدقۃ الفطر خود نکالنا ہے، شوہر کے ذمہ اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کے کہنے سے شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے یا صدقۃ الفطر ادا کرے تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا ہو جاتی ہے۔ وہ کب؟ جب عورت کہے اور اس کے کہنے کے بعد کرے، یا کہے نہ تو کم از کم اس کے علم میں ہو، اس کو بتا دے کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، آپ کا صدقہ فطر میں دے رہا ہوں، اتنا عورت کو بتا دیا تب ادا ہوگا۔
عورت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے اور شوہر نے زکوٰۃ دے دیا، صدقۃ الفطر ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ رأس یمونہ ویلی علیہ، ایسی ذات جس پر آدمی سرپرستی کرتا ہے، جس کی سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچہ کرتا ہے، یہ جب پایا جائے تو صدقۃ الفطر نفس وجوب آ گیا۔ اور پھر جب عید الفطر کو صبح صادق ہوئی، عید کی رات گزر گئی اور یکم شوال کی صبح صادق ہوئی، اس وقت اگر آدمی ایسی ذات موجود ہے اور صاحب نصاب ہے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ میں نفس نصاب اور حولان حول، ایسے ہی ذات کا وجود اور عید کا دن۔ اور زکوٰۃ میں بتایا تھا کہ جب سے نصاب کا مالک ہے ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہاں بھی جب سے آدمی موجود ہے ایڈوانس صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ رمضان میں دے، رمضان سے پہلے دے، 1 سال کا ایڈوانس دے دے، 2 سال کا دے دے، 10 سال کا دے دے، دے دے۔ جب تک وجود نہیں ہوا، بیوی حاملہ ہے، انہیں صدقہ فطر دے دیے، ابھی کائے کا صدقہ فطر، ابھی تو نفس وجوب بھی نہیں پایا گیا۔ عید سے جب وہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا بچہ، اس کے بعد آپ اس کا صدقہ فطر دے سکتے، اس سے پہلے نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایڈوانس دینا ضروری نہیں، آپ دے سکتے ہیں صدقہ فطر۔ اور جس دن عید آ گئی اور عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہو گئی، اب ادا کرنا ضروری ہے، چلو ادا کرو۔ اور اگر کوئی تاخیر کرے تو جب موقع ہو ادا کر، قضا نہیں ہوگا، ہمیشہ ادا ہی ہوگی، موت تک اسے وہ ادا کرنا ہے، اور نہیں ادا کرے گا تو آگے گردن نپے گی۔ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب نصاب سے آتا ہے، ایک وجوب ادا سال گزرنے سے آتا ہے۔ ایسے صدقۃ الفطر میں ایک وہ ذات جس پر سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچ کرتا ہے، اس ذات کا پایا جانا، اس سے صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک نفس وجوب ہے، ایک وجوب ادا ہے۔ پر جب نفس وجوب کا سبب پایا جائے تو صدقہ فطر ایڈوانس ادا کر سکتے ہیں، 1 سال کا کیا 10 سال کا کر لو۔ اور جب وجوب ادا کا سبب پایا جائے، یعنی عید کی صبح صادق ہو جائے، اب ادا کرنا واجب ہے، اب نکالنا واجب ہے۔ اور شاندار وقت یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے نکال دو۔ اس کی وجہ وہی کہ جو دہاڑی پر کام کرنے والے ہیں ان کو اس دن کام کی فکر نہ رہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں۔ اور اگر اس وقت نہ نکالے کسی وجہ سے تو پوری زندگی نکالنا ہے، اور یہ جو نکالنا ہے یہ قضا نہیں کہلائے گا، یہ بھی ادا ہی ہے۔ نماز قضا ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا ٹائم مقرر ہے کہ 1 بج کر کے اتنے بجے ظہر کا وقت شروع، 3 بج کر اتنے بجے ظہر کا وقت ختم۔ ان للصلاۃ اولا وآخرا، ہر نماز کے اوقات کا بگننگ بھی ہے، اینڈ بھی ہے، اس لیے وہ اگر اینڈ آ گیا تو اب نماز قضا ہو گئی۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر مالی عبادتوں کے لیے ٹائمنگ نہیں ہے، ہاں کب واجب ہوگا یہ تو متعین ہے کہ جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ واجب، عید کا دن آ گیا صدقہ فطر واجب، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد میں ٹائم ختم، ایسا نہیں ہے۔ لہذا پوری زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ اللہ کا رکھا ہوا ایک حق ہے، زکوٰۃ کی طرح۔ زکوٰۃ کا تذکرہ چونکہ قرآن میں ہے لہذا وہ فرض ہے، اور صدقۃ الفطر کا ذکر حدیثوں میں ہے، اس لیے یہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔
پھر کہتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے تقاضے کا ادا کرو، اور کیا تقاضے ہوتے ہیں، کن کن پر دینا ضروری ہے، اس کا جو میں نے بتلا دیا کہ جس کے پر خرچہ کرتا ہے یعنی شرعاً اس پر خرچہ کرنا واجب ہے اور اس پر سرپرستی کرتا ہے، یہ سبب ہے، اور وہ ہے آدمی کی ذات۔ میں اپنی ذات پر خرچہ کرتا ہوں اور اپنی ذات پر سرپرستی کرتا ہوں۔ نابالغ اولاد اور پہلے غلام باندی تھے، جو بھی غلام باندی ہے اس کا صدقۃ الفطر مولا کے ذمہ ہوگا، کیونکہ ان غلام باندیوں پر خرچ کرنا، ان پر سرپرستی کرنا آقا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد لغو باتیں ہیں بیکار، بیٹھے بیٹھے کام کچھ نہیں ہے تو لکھتا ہی چلا گیا اللہ کا بندہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اموات کی طرف سے ادا کر سکتے نہیں، صدقۃ الفطر اموات کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں نہیں، جس کا جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو مردے ہیں ان پر کون خرچ کرتا ہے اور کون ان کی سرپرستی کرتا ہے، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کی طرف سے صدقۃ الفطر کا کیا مطلب ہے؟ البتہ آپ عید کے دن $5 تو آپ نے اپنے دیے، تو اپنے ماں باپ کو اس دن ایصال ثواب کریں، $5 اور ابا کی طرف سے خیرات صدقہ ڈال دیے، $5 امی کی طرف سے صدقہ ڈال دیے، یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، صرف صدقہ ہے، وہ روزہ کھولنے کے دن ہے ہی نہیں، مگر یہ خیرات ہے، اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ اور جیسا آپ کے گھر میں بیوی بچے اور آپ مل کر خوش خوش رہیں گے، آپ کے ابا اور امی کو جب یہ ثواب پہنچے گا تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ لہذا اموات کی طرف سے، مرے ہوئوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن اس دن صدقہ ان کی طرف سے کرنا، خیرات کرنا، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر اس نے لمبی چوڑی تقریر لکھی ہے کہ کس ترتیب سے ایصال ثواب کریں، کوئی ترتیب نہیں، اس نے بتلایا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ پہلے 1,24,000 انبیاء کو ایصال ثواب کرو، پھر اس کو کرو، پھر اس کو کرو، پھر اس کو کرو، یہ سب بیکار باتیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں خیرات کریں، صدقہ کریں، اور جس کو پہنچانا چاہیں اس کی نیت کریں، اور زبان سے بھی کہیں کہ میں نے یہ جو $5 بکس میں ڈالے، اس کا ثواب میں اپنے ابا کو پہنچا رہا ہوں، امی کو پہنچا رہا ہوں، یہ زبان سے بھی کہہ دے تو بات پکی ہو جائے۔